لیکن جب ولی اللہ کے بارگاہ میں آئیں گے، جب خالق کائنات ولی اللہ سے مخاطب ہوگا، جب خالق کائنات محقق علماء کرام سے مخاطب ہوگا تو یوں فرمائے گا کہ فنا وشفا لمن احببت فانک لتشفع لہذا، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے چاہنے والوں کی تو شفاعت کرو، تمہارے ماننے والے کی تو شفاعت کرو، ارے تم سے جو محبت کرنے والا ہے اس کی تو شفاعت کرو، کہاں جا رہے ہو؟ فنا ومن لمن شفا لأحد، جب تک کہ کوئی ایک چاہنے والا باہر رہ جائے گا تب تک وہ ولی اللہ وہ محقق جنت میں نہ جائے گا، اور جب تمام لوگ ان کے چاہنے والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اسی کے بارے میں تو خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ سن لو، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرما دیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس سے وضاحت ہو گئی کہ مقام الانبیاء، کہ جب انبیاء کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا اسی جگہ پر ولی اللہ کو بھی موقع دیا جائے گا اپنے احباب کو جنت۔ ایک شخص اللہ کے پیارے حبیب کے بارگاہ میں آ کے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام میں کون سی چیز بہتر ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، تطعم الطعام وتکرم السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اسلام میں وہ چیز بہتر ہے تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ جب سلام کرنے کی اتنی طاقت ہے، سلام کرنے کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے اتنا زیادہ معتبر قرار دیا کہ اسلام نے بہتر چیز قرار دیا، تو جواب دینا کتنا افضلیت ہو۔ میں پھر سے سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ طبتم وتباسعيكم وتبوأتم من الجنة منازلكم إخوة الأعزاء، وأرجو أن أقدم بعض الكلمات حول موضوع وقل رب زدني علما۔ صدق الله المولانا العظيم وبلغناه رسول النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اکرام، مجھ سے قبل بہت سارے خطبہ اور شاعراں نے آپ لوگوں کو اولیاء کرام کے بارے میں بیان کیا، آپ لوگوں نے سنا اور میرے خیال سے آپ نے سمجھا بھی صحیح، لیکن میں علم کے بارے میں آپ لوگوں کے دور حضور حاضر ہوا ہوں۔ علم بامعنی عالم، یہاں پر مراد لیا جاتا ہے ولی اللہ۔ جو عالم میں بولو گویا سمجھ لیجئے وہ ولی اللہ کی طرف مخاطب ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے اکائی نامدار مدینے کے تاجدار دونوں مالک مختار سیدی ابرار و یخیات شہنشاہ زیوکار کائنات کے فلسفہ فصل بہار، جس نے شان وحدانیت تجھے ہے، جن کے لب مبارک کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور یوں لکھتے ہیں، یہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسی نبی ہاشمی کے بارگاہ میں درود شریف پڑھیں، جن کے نگاہ مبارک کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں بیٹھ کر قلم اٹھاتے ہیں اور یوں لکھتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسے نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں، جن کے شکم مبارک کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت جو لکھتے ہیں، کل جہاں مل کے اور چوکی روٹی گسا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے بلا تاخیر جلد سے جلد درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی وسیدنا مولانا محمد منبع الہم والحکم وآلہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا ہے خوب فرمایا، علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا،
علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا، مذہب قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا، علم دین میسر ہے سرکار کا یہ مومنو، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا، علم دین میسر ہے سرکار کا یہ مومنو، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا، اور عشق احمد جس کے دل میں ہے وہ بے شک جنتی۔ احمد سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق احمد جس کے دل میں ہے وہ بے شک جنتی، بے ادب گستاخ دوزخ کا کتا ہو گیا، بے ادب گستاخ دوزخ کا کتا ہو گیا۔ معزز سامعین اکرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس مشہور معروف آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ میرے بارگاہ میں علم کی زیادتی طلب کریں، آپ میرے بارگاہ میں عرض کرے خالق کائنات میرے علم میں اضافہ فرما، خالق کائنات میرے علم میں برکت عطا فرما، خالق کائنات میرے علم میں وسعت عطا فرما۔ اس سے معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو کسی دوسری چیز کی زیادتی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں گے تو خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا اے میرے محبوب آپ نمازوں کی زیادتی کریں، اے میرے محبوب آپ روزوں کی زیادتی کریں، اے میرے محبوب آپ زکاتوں کی زیادتی کریں، اے میرے محبوب آپ حجوں کی زیادتی کریں۔ اگر کسی جگہ پر خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو زیادتی کرنے کا حکم دیا، گویا وہ علم کی زیادتی کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح البخاری جلد اول صفحہ نمبر 130 میں فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے وضاحت ہو گئی، اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آ گیا کہ علم ہی ایک ایسی کنجی ہے جس کا دنیا، علم ہی ایک ایسی کنجی ہے جو خالق کائنات کے بارگاہ میں جس کا کوئی جواب نہیں، علم ہی ایک ایسا معاملہ، علم ہی ایک ایسی دولت ہے جو خالق کائنات کے بارگاہ میں کوئی جواب نہیں رہ سکتا، اور علم ہی ایک ایسی دولت ہے جس کا دنیا و مافی ہمیں کوئی جواب نہیں، علم ہی ایک ایسی نعمت ہے جس کا دنیا و مافی ہمیں کوئی مثال نہیں۔ اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں علم کی وضاحت، علم کی بلندی، علم کی تمام معاملات آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خالق کائنات نے قرآن مقدس کے متفرق صورتوں میں علم کی وضاحت فرما دیا کہ خالق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک تم میں سے وہی لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں جو عالم ہے، جو جاننے والے ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا عالم سے مراد یہ ولی اللہ ہے، یہی لوگ ہیں جو خالق کائنات نے جس کے بارے میں وضاحت کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں جو رات کی تنہائی میں یاد الہی میں وقت گزار دیتے ہیں، خوف الہی میں، یاد الہی میں اپنے راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان آصفیہ سرکار، الجامعۃ الآصفیہ مشن، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ سے دو شخص مراد ہے، ایک تو ولی اللہ اور دوسرا علماء حقانی اور علماء محققین، یہ دونوں اس میں شمار کی جاتی ہے۔ اور خالق کائنات نے علم کے بارے میں ہی آگے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، میں مومنوں کی اور ان کی جن کو علم سے نوازا گیا ان کے درجات کو بلند فرماؤں گا۔ پھر خالق کائنات آگے ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ عالم اور جاہل ایک جیسا نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح رات کے سناٹے ہیں، آپ راستے سے چلیں گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہاں پر راستہ ہے، کون سا درخت ہے، کون سی پلر ہے، کون سا گھر ہے، اسی طرح
है, उस जाहिल की मिसाल है। अगर उसको बताया जाए खालिक के कायनात कौन है, उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आलिमों के पास जाएंगे, वो बता देगा खालिक के कायनात तो वो है कि खुद खालिक के कायनात इरशाद फरमाता है कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अब आइए मैं आपको हदीस करीमा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हदीस करीमा के चंद टुकड़ों से आपको समझाना चाहता हूँ कि इल्म का कितना ऊंचा मकाम है, इल्म का कितना ऊंचा मर्तबा है। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए कराम नबी के वारिस हैं। अब आप लोग कहेंगे ए मौलवी साहब आप जरा वजाहत कर दीजिए वारिस का मतलब क्या है। मैंने तो फिर जमाने में देखा कि कोई शख्स मर जाता है, उसके जो जमीन जायदाद घर और मकान है वो चीजों का वारसात वो घर वाले बन जाते हैं। आलिम कैसे बने? खालिक के कायनात के प्यारे हबीब ने तो मालो जर दुनिया में नहीं छोड़ के गए, खालिक के कायनात के प्यारे हबीब असबाब छोड़ कर नहीं गए। फिर ये उलमाए कराम, फिर इन उलमाए कराम को नबी का वारिस बनाने का मकसद क्या है? नबी का वारिस किस तरह हो गया मैं आपको बताना चाहता हूँ। खालिक के कायनात ने जमीन वो जायदाद छोड़कर नहीं गए, अगर कोई चीज छोड़ा तो वो इल्म है, और इल्म हासिल करने की वजह से खालिक के कायनात ने इनको वलासतुल अंबिया का दर्जा दे दिया। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब आगे इरशाद फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। अब आगे आगे आप आगे आइए, मैं आपको वजाहत करना चाहता हूँ उलमाए कराम को देखना क्या है, उलमाए कराम से मुसाफा करना क्या है, उलमाए कराम के मजलिस में बैठने से क्या होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं वमन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़रनी, जिसने किसी आलिम की जियारत की गोया उसने मुझसे जियारत किया, गोया उसने मुझको जियारत किया, गोया उसने मुझको देखा। आगे अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं वमन सफहा आलिमन फकअन्नमा सफहानी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। ये जो आप मजलिस में बैठे हैं जलसा के शक्ल में ये उलमाए कराम की आमद की 22 ये महफिल सजाई गई है, और वली अल्लाह के इरफानी और उलमाए कराम की बातें के मजलिस को आप लोगों को मजलिस से आम किया गया है। इसी के बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं वमन जलसा आलिमन फकअन्नमा जलसनी, जो किसी आलिम के महफिल में बैठा गोया वो मेरे महफिल में बैठे ना, मेरे महफिल में बैठा। और अल्लाह के प्यारे हबीब के महफिल में बैठने का फायदा क्या होगा? अल्लाह के प्यारे हबीब के महफिल में बैठने से आपको क्या हासिल होगी? अल्लाह के प्यारे हबीब ने आगे इसका वजाहत कर दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं वमन जलसनी यजलसहुल्लाहु यौमल क़यामति फिल जन्नत, जो मेरी मजलिस में बैठ गया गोया खालिक के कायनात कल कयामत के दिन उसे जन्नत में बैठ गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैदाने फैज़ुल्लाह की उनसे मुक़द्दस जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के प्यारे हबीब आगे इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म दीन का खंबा है और इस्लाम की बुनियाद है। आगे अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं इल्म खैरुन मिन इबादत, इल्म इबादत से बेहतर है। नफली इबादत अगर आप करें, अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं अगर कोई आलिम रात भर पूरी रात सोया एक आन में इल्म दीन की तदरीस किया, इल्म दीन को मुताला किया, और एक आबिद ने पूरी रात इबादत की, तहज्जुदे पढ़ी, नफले पढ़े और जिक्र इलाही में मशगूल रहा। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं उससे भी बेहतर वो आलिम है जिसने रात के एक आन में कुछ मुताला कर लिया। अल्लाह के प्यारे हबीब आगे इरशाद फरमाते हैं ले कुल्ल तरीकुल व तरीकुल जन्नतुल इल्म,
لِكُلِّ طَرِيقٍ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمِ، ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے. جنت کا راستہ علم ہے. اسی لیے تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرما دیا ومن خرج فی طالب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا اور جب تک وہ جب تک علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر رہا وہ اللہ کے راستے میں گئے حتی یرجع، جب تک کہ وہ لوٹ نہ جائے، جب تک کہ وہ گھر واپس نہ ہو جائے. اللہ کے پیارے حبیب آگے ارشاد فرماتے ہیں ومن سار بالعلم حیا لم یمت ابد. جو علم کی وجہ سے زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرتا. میں نے آپ کو ایک آیت کریمہ کہا تھا، اس کی وضاحت کر کے میں آپ سے روانہ ہو جاؤں گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس سے وضاحت یہ ہو گئی. مجھے کہہ لینے دیجئے کہ علم ہی کے وجہ سے علامہ ارشد القادری کو رئیس القلم اور صدر رئیس القلم اور مناظر اہل سنت بنا دیا. علم ہی نے علامہ عبدالعزیز کو جلالت العلم اور حافظ ملت بنا دیا. علم ہی نے علامہ حبیب الرحمن کو ولی کامل اور مجاہد ملت بنا دیا. علم ہی نے میرے امجد علی کو فقہ اعظم اور صدر الشریعہ بنا دیا. اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للعابد ادخل الجنة وتنعم بعبادتك وقيل للعالم قفنا وشفا لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا وشفا فقام مقام الانبياء. آپ بیعت کرتے ہیں نا، آپ اولیاء اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرتے ہیں نا. آپ آئیے عالم ہے دنیا میں تو ان کی دعائیں آپ کے کام آ ہی رہی ہے، لیکن جب آخرت کا میدان آئے گا، حشر کا میدان آئے گا، اس رات میں آپ کے پیر کانپتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ چلنے پائیں گے نا. اس وقت کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے وضاحت کر دیا کہ جب عالم اور عابد اس رات میں جمع ہو جائیں گے نا، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مخاطب ہوگا عابدوں سے قیل للعابد ادخلوا الجنۃ وتنعم بعبادتک. جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے عبادت کے باعث تمہیں جنت حاصل ہو گئی.